آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے، ورنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تھا زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے اگر ایک بندے کو زکوٰۃ لگتی ہے نا، وہ حقیقی معنوں میں زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے اتنی زکوٰۃ دے دو کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اتنی زکوٰۃ اسے دے دو، 2-4 احباب مل کے اتنی زکوٰۃ اسے دے دو، یا ساری زندگی وہ زکوٰۃ ہی مانگتا رہے گا، ساری زندگی اس نے مانگتے ہی رہا۔ فرمایا تم ایسا کرو نا، تم ساری بجائے اس کے کہ تم 10-12 بندوں میں 2-2 5-500 یا 5-5 ہزار روپے بانٹو گے اپنے نفس کی تسکین کے لیے، کوئی زیادہ بندے میری جو ہے وہ بابا کریں گے، حاجی صاحب نے، چودھری صاحب نے، راجا صاحب نے، پٹی صاحب نے مجھے زکوٰۃ دی تھی۔ فرمایا اس سے بہتر ہے نا کہ تم ایسا کرو، ایک بندہ جو مستحق ہے اسے اتنی زکوٰۃ دے دو کہ اگلے سال وہ تمہارے دروازے پہ مانگنے نہ آئے بلکہ اس کے دروازے پہ اور کہیں مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فرمایا تم ایسا کرو، اور پھر لینے والے بھی اللہ ماشاء اللہ اگر آپ دیکھیں تو جو زکوٰۃ لینے کے لیے آئے گا نا، وہ آپ سے جاتے وقت یہ ضرور کہہ کے جائے گا اگلے سال بھی میرا خیال رکھنا، یار خدا کے بندے تو رب سے یہ جو دعا کر رہا ہے کہ اگلے سال مجھے اس کے دروازے پہ پھر لانا، تو رب سے یہ دعا کرنا، مالکا اس بار مجبور تھا اس کے دروازے پہ آ گیا ہوں، اگلی بار اپنے دروازے سے خیرات عطا فرما کے مجھے بھی دینے والوں میں شامل فرما دیں۔ لیکن ہم یہ دعا نہیں کرتے، کیونکہ اس دعا کے لیے پھر تھوڑی تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا کام کاج کرنا پڑتا ہے، تھوڑا ہمیں ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، تھوڑا اپنا اللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے بس ہم لینے والوں میں شامل رہیں۔ اور خدا کے بندو مدینہ شریف کی گلیاں ہیں، ایک گھر سے صدقے کی سیڑھی جو ہے بکرے کی سیڑھی کو چلتی ہے، دوسرے گھر میں دی جاتی ہے، یار ہمارے گھر ہانڈیاں پکی ہوئی ہے، ایسا کرو یہ سیڑھی ہے یہ تم پکا دو، شاید تمہارے گھر کھانے کے لیے کچھ موجود نہ ہو۔ اس گھر سے نکلتی ہے اگلے گھر، اگلے بکرے کی پھرتی ہوئی واپس اسی گھر میں آ جاتی ہے جس گھر سے وہ چلی تھی۔ صحابی اکثر لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوتے ہیں تو ہر ایک کی زبان پہ یہ شکوہ، ہر ایک کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، کسی نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، کسی نے 5-7 دن سے ایک کھجور کے اوپر گزارا کیا ہوا ہے، کسی کے پانی کے گھونٹ کے اوپر گزارا چل رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں صدقے کی سیڑھی دی تھی، یا رسول اللہ پہلے گھر سے چلتی ہوئی 45 سے 47 گھروں پہ پھرتی ہوئی واپس میرے گھر جو اندر آ گئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے دربار میں آتے ہیں، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے کہ جیسے ان کا پانی کے گھونٹ کے اوپر گزارا چل رہا ہو، اور یہ سیڑھی کسی نے قبول نہیں فرمائی بلکہ ہر ایک دوسرے گھر میں دیتا چلا گیا ہے۔ حضور نے سارے صحابہ کو بلایا، فرمایا بتاؤ بھائی کیا وجہ ہے؟ تمہیں پکانے کے لیے، ہانڈی پکانے کے لیے گھر میں کچھ موجود نہیں تھا، اللہ رب الجلال نے رزق تمہیں دیا، تم نے آگے کیوں چلا دیا، خود کیوں نہیں پکایا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک نے یہ سوچ کے آگے بڑھایا ہے، اور یار میرا پانی کے گھونٹ کے اوپر گزارا ہو رہا ہے، شاید پڑوسی کے بچے ایسے ہوں کہ جن کا پانی کے گھونٹ کے اوپر گزارا نہ ہو رہا ہو، وہ یہ ہنڈیاں پکا لیں گے، ان کا چولہا جل جائے۔ یہ ہماری تربیت تھی، یہ ہمارے اخلاق تھے جن سے ہم بہت سارے دور ہو گئے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی اینڈ میں ایک بات کہی تھی، ٹھیک ہے زکوٰۃ کا مستحق بندہ جو ہے اس کا حق ہے وہ زکوٰۃ دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس حال میں رکھا ہے، لیکن یہ آگ ہے، اگر آپ اس آگ کو قبول کیے بغیر اس رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر کے زندگی بسر کریں گے نا، تو محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا تو دنیا میں تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ لازمی ہے یار کسی کے دروازے پہ ہاتھ پھیلانا، اور ایک بات اور، جو بندہ مستحق ہوتا ہے وہ دوڑ کے کسی کے دروازے پہ جاتا بھی نہیں ہے۔ زیادہ تر جو بندہ مستحق ہوتا ہے وہ دوڑ کے وہ تو جاتا ہی نہیں، وہ تو کسی کے سامنے سوال کرتا ہی نہیں، وہ تو بیٹھا رہتا ہے۔ ہاں کوئی بندہ آ جائے درد کا مداوع کرنے والا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظر کا کمال دیا ہو کہ وہ دیکھ کے جانچ پڑتال کر سکتا ہو، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم دلی عطا فرمائی ہو، وہ خبر گیری کرتا ہو کہ میرے محلے کے اندر کس کس کے ہاں جو ہے وہ چولہا جلتا ہے اور کس کے ہاں نہیں جل رہا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے ظہر میں سے کچھ خیرات عطا فرمائی ہو، اسے یہ توفیق عطا فرمائی ہو کہ وہ صرف اپنے ہاں
اپنے چولہے کو نہ دیکھتا ہو بلکہ وہ اپنے ارد گرد اپنی برادری، اپنے محلے، اپنے کنبے، اپنے قبیلے کا بھی خیال کرتا ہو، وہ تلاش کر لے اور اس سفید پوش تک جا پہنچے تو پہنچے، ورنہ زیادہ تر تو زکوٰۃ فطرانہ یہ مال وہ لے جاتے ہیں جو اس کام کے جو ہیں وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، اور پیشہ ور بھکاری کو زکوٰۃ نقلی صدقہ نہیں لگتا، تو زکوٰۃ تو فرض رقم ہے، آپ کی فرض ہے آپ کے اوپر۔ جو پیشہ ور بھکاری ہے، پیشہ ور، اسے تو نقلی صدقہ دینے سے منع کیا گیا ہے، نقلی خیرات دینے سے منع کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، یہ ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے ڈھونڈو، تلاش کرو۔ تمہیں رب نے دیا ہے نا، مال ڈھونڈنے کے لیے تو پھرے ہو نا، دفتر گلی گلی، اور بہت ساری جگہوں پہ انٹرویو دیے، بہت سارے کاروبار کیے، بہت ساری جگہ پہ انویسٹمنٹ کی، بہت ساری جگہ پہ تم نے تلاش کیا کہ کون سا پارٹنر میرے ساتھ جو ہے وہ چل سکتا ہے، کون سا نہیں چل سکتا۔ بڑی محنت، مشقت، سوچ بچار کرنے کے بعد تم نے یہ سوچ بچار کی کہ کون سا بزنس کروں تو اس میں مجھے نفع زیادہ ہوگا، اور میں جہاں پہ یہ سوچ بچار کی ہے نا کہ کمانے کہاں سے ہیں، اور میں اب تلاش کرو تم نے دینے کہاں پہ۔ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم مستحق تک نہیں پہنچاتے ہو کہ جیسے رزق کمانے کے لیے تم نے مواقع تلاش کرنے شروع کیے تھے نا، حق تمہارا یہ بنتا تھا کہ اگر خدا کی راہ میں دینے ہیں تو تم اپنے سرے سے برات چلانے والی بات نہ کرو، بلکہ تم ڈھونڈو، تلاش کرو کہ کسے دینے چاہیے، کون مستحق ہے۔ فطرانہ یہ جو آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں، یہ مستحقین کا حق ہے، یہ غرباء کا، یہ فقیروں کا، یہ مساکین کا حق ہے۔ آپ کا کام بنتا ہے آپ تلاش کریں، معلومات کریں اور ان تک پہنچائیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے بھائی 10 بندے لائن میں لگے ہیں تو 10 کو 100 روپیہ بانٹ دیا، میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نہیں، آپ اٹھیں، آپ نکلیں، آپ تلاش کریں۔ جو آپ کے دروازے پہ آ سکتے ہیں، مجھے ایک رفائی تنظیم کا لفافہ تھا، اس کے اوپر ایک بات لکھی ہوئی تھی، بڑی پسند آئی مجھے۔ اس نے کہا تقریباً 6 لاکھ افراد کی انہوں نے خدمت کی، مستحق افراد 6 لاکھ غریب افراد کی انہوں نے، یا 6 لاکھ روپے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے، تقسیم کیے۔ ان کے جو لفافے تھے، جو پیک تھے، جن کے اندر وہ رقم بھر کے دے رہے تھے غرباء کو، گلی گلی، نگر نگر، گھر گھر، گاؤں گاؤں، گلیا گلیا، بستی بستی جا کے وہ تقسیم کر رہے تھے، ان کے لفافے کے اوپر ایک بات لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اگر یہ 6 لاکھ روپیہ ایسے ہی تقسیم کرنا ہوتا، آج یہاں پہ جس جگہ ہمارا دفتر ہے، یہاں پہ جتنے بندے آئے تھے، اگر انہیں ہم تقسیم کرتے تو کئی اور 6 لاکھ کی ہمیں ضرورت تھی، لیکن اگر یہ ایسے ہی تقسیم کر دیے جاتے تو پھر اتنے لمبے چوڑے انتظامات کی ہمیں ضرورت ہی کیا تھی، ایسے ہی ہم تقسیم کرتے چلے جاتے۔ لیکن فرمایا ہم گھر گھر جا کے تقسیم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے گھر سے 2-3 گاڑیاں بدل کر یا کرایہ لگا کر میرے دفتر تک آ سکتا ہے، وہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے۔ یہ مال، یہ پیسہ، یہ روپیہ حق اس کا ہے جو غریب سفید پوشی کے ڈر سے اپنے گھر سے نہیں نکلتا۔ جو غریب ہے، فاقہ کش ہے، لیکن گھر سے اس لیے نہیں نکل رہا کہ میں اگر باہر نکلوں گا تو لوگ مجھے منگتا کہیں گے، لوگ مجھے بھکاری کہیں گے، لوگ مجھے خیرات پہننے والا کہیں گے، لوگ حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ وہ بیچارہ سفید پوشی اپنی بچاتا ہے، لیکن کسی کے دروازے پہ ہاتھ جا کے نہیں پھیلاتا ہے، اس کے دروازے تک، اس کی دہلیز تک اس رقم کو پہنچانا، ان امداد کو پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو ہم اس چیز کے چور ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا نہیں کر رہے۔ اور پھر زکوٰۃ کے مستحق لوگ لینے کنے چاہیے۔ پہلا فقیر، وہ بندہ جس کی آمدن ہے لیکن اتنی کم ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ بندہ اعلیٰ قسم کا جوتا نہیں پہن سکتا تو بندہ کہے میں اب فقیر ہوں۔ مہنگے ترین ہاسپٹل میں اگر بندہ علاج نہیں کروا سکتا تو بندہ اپنے آپ کو کہے میں فقیر ہوں۔ نہیں، اپنی ضروریات، ضرورت کے لیے، تن چھپانے کے لیے ہلکا کپڑا بھی ہونا تو وہ کام آ جاتا ہے، یعنی آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ضروریات جو اپنی پوری نہ کر سکتا ہو وہ فقیر ہے، زکوٰۃ لینے کا اہل ہے، فطرانہ دینے کا اہل ہے۔ دوسرا مسکین، مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس صبح کا کھانا ہے تو شام کا کھانا موجود نہیں ہے، حالات نے اسے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ سوال کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے۔
اس کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود نہیں، پہننے کے لیے لباس موجود نہیں، دوائی کے لیے پیسے موجود نہیں، یہ ہے مسکین۔ تیسرا مقروض، ایسا مقروض کہ جس کے حالات ٹھیک تھے، اچھا بڑا تاجر تھا، لیکن اب اچانک سے ایسا الجھ گیا ہے کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا، قرضہ چڑھ گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا مقروض جو ہے نا یہ دوہرا قحطی ہوتا ہے، مقروض دوہرا قحطی ہوتا ہے، یہ اللہ کا بھی قحطی ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی قحطی ہے۔ اس لیے مقروض کو بھی زکات ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے غالباً روایت ہے، آپ فرماتے ہیں مقروض کو زکات، ساری زندگی خودداری کی گزاری ہے، آپ اس قرضے کی وجہ سے غلامی کی زندگی گزار رہا۔ مقروض کو زکات ادا کر سکتا ہے، لیکن مقروض بھی وہ والا کہ ایسا نہ ہو کہ جتنے اس نے دینے ہیں اس سے ڈبل اس نے لینے ہوں، وہ تو پھر کاروباری بندہ ہے کہ اس نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، اگر اس نے کسی کو ادھار دینا ہے اس سے جتنے اس نے کسی سے لینے بھی ہیں تو اس مقروض کو زکات نہیں ہے، بلکہ زکات اس مقروض کے لیے ہے جو تاجر تھا، تجارت بھی کرتا تھا، سارے معاملات اس کے گزر بسر اچھے ہو رہے تھے، اب اچانک حالات میں اس کا ایسا نقصان ہو گیا کہ اس کے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے زکات ادا کریں تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار کے واپس۔ خیر وہ طلباء جو مدارس میں آتے ہیں، اور مدارس میں ہماری ایک اور بے دردی یہ ہے کہ ہم جو سب سے لائٹ ترین بچہ ہے اس کی ہماری کوشش ہوتی ہے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے، اور جو نکما ترین بچہ ہے نا جو کہیں پہ جانے کے قابل نہیں، اسکول میں داخل کرایا فیل ہو گیا، کہیں اور چھوڑا فیل ہو گیا، ٹیوشن داخل کروایا فیل ہو گیا، گھر میں اگر لاتے ہیں تو شرارتی اتنا ہے کہ گھر والوں کے ناک میں دم ڈال کے رکھتا ہے، اچھا اب اس کا کیا آئے گا، اٹھاؤ اسے مدرسے کے حوالے کر دو، قرآن پڑھے گا، قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا۔ وہ مدرسے والے بھی بڑے رحمدل ہیں، جو بگڑا ترین بچہ ہوتا ہے نا یہ مدرسے والے اتنے رحمدل ہیں، دنیا انہیں گالیاں دیتی ہے، یہ بدلے میں جو آپ کا بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے اسے عالم دین بنا کے مصلی رسول پہ کھڑے کر دیتے ہیں، حافظ قرآن بنا کے مصلی رسول پہ کھڑے کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ جہاں بھی زکات فطرانہ دیتے ہیں آپ دیں، آپ دیکھیں آپ کی برادری آپ کے محلے میں جہاں مستحق لوگ ہیں انہیں آپ زکات دیں، لیکن ایک پیغام ہے، ایک گزارش ہے، ملک کے جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ احباب کے سامنے ہیں، بہت سارے ایسے مدارس ہیں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء تعلیم حاصل کر لیں، حفاظ قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسا رہے ہیں، علماء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کروڑوں کے اخراجات ہیں مہینے کے، لیکن ملکی حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ ان کا گزر بسر مشکل ہو گیا ہے۔ اگر آپ کی زکات جو آپ کے اوپر فرض ہے آپ نے دینی ہی دینی ہے، آپ کے فطرانے جو آپ کے اوپر واجب ہے آپ نے دینا ہی دینا ہے، اس کے دینے سے کوئی ایک بندہ بھی عالم دین بن گیا، ایک بندہ بھی حافظ قرآن بن گیا تو یقین کیجئے آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور عقبہ بھی بہتر ہو جائے گی۔